اور سوال کرنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب کیا وہ اشیاء جو مسجد یا امام بارگاہ سے خاص ہوتی ہیں، مثال کے طور پر ایک گلاس بھی اگر کوئی مسجد سے خاص ہے تو کیا ہم اسے اپنی مرضی سے مسجد سے باہر لے جا کر استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ جائز ہوگا یا حرام ہوگا اس کا استعمال کرنا؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ جی، جو چیز مسجد کے لیے وقف ہے اس کو آپ مسجد سے باہر نہیں نکال سکتے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اس مسجد میں بالکل مسجد اس سے بے نیاز ہے، مثلا فرش ہے، کارپیٹ وغیرہ ہے، تو وہ نہ کارپیٹ کے طور پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں نہ کسی اور کام میں، حتی پردے کے طور پر بھی جو ہے نا اگر وہ کام نہ آ سکے تو پھر یہ چیز کسی اور مسجد کو آپ دے دیں اگر آپ کو بالکل اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ورنہ یہ عام ہوتا ہے، مسجد کے برتن، مسجد کے سجدگاہ وہ لوگ اٹھا کے گھر لے جاتے ہیں، وہ یقیناً جائز نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ اسی سے ملتا جلتا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ سوال پوچھنے والے نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب اکثر مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اب اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پوری زندگی میں فقط ایک بار ہی جا پاتے ہیں، اب وہاں سے حرم امیر المؤمنین میں جہاں وہ انہوں نے نماز ادا کی، جس سجدگاہ کو اٹھا کے انہوں نے نماز پڑھی یا تسبیح وہاں سے اٹھائی تو وہ تسبیح اپنے ساتھ ہی رکھ لیتے ہیں، اور پھر ہر جگہ پر امام حسین کے مقام پر بھی اس حرم سے بھی علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم سے بھی سجدگاہ اور تسبیح اٹھا لیتے ہیں، اور پھر وہ تبرک کے طور پر اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ اکثر لوگ تو زیارات کی کتابیں بھی اپنے ساتھ گھروں کو لے جاتے ہیں، تو آقا صاحب یہ فعل حرام شمار ہوگا یا جائز ہے؟ جی دیکھیں، وہ پہلے سوال کا جو میں نے آپ جواب دیا ہے، پہلے سوال اور دوسرے سوال میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حرم کے لیے، حرم امام حسین کے لیے اگر ایک چیز وقف ہے اس کو دوسری جگہ یا پاکستان آپ نہیں لا سکتے، جائز نہیں ہے۔ ویسے بھی جو ہے نا وہ حرم سے اٹھائے یا باہر سے اٹھائے، سجدگاہ یا خاک کربلا کی بنی ہوئی تسبیح وہ خود ہی تبرک ہے۔ صرف وہی سجدگاہ یا تسبیح تبرک نہیں ہے جو حرم کے اندر رکھی گئی ہے، وہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، تبرک ہے۔ آپ بازار سے خریدیں، لے آئیں، حرم سے نکال کے پاکستان نہیں لا سکتے آپ۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے آغا صاحب، اکثر جو گانوں کی طرز پر قصیدے بنائے جاتے ہیں، اور وہی پڑھنے والا جو ہوتا ہے اسے ذاکر تو نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ گانے کی طرز پر ہی بالکل قصیدہ گا رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ مصائب بھی اب گانوں کی طرز میں ہی مصائب بھی پڑھنا شروع کر دیے، تو آغا صاحب یہ فعل جائز شمار ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، یہ گانے کے طرز پر قرآن کی تلاوت، گانے کے طرز پر نعت، گانے کے طرز پر قصیدہ، گانے کے طرز پر نوحہ، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ میں نے بعض فقہا کا فتویٰ پڑھا ہے کہ گانے کے طرز پر جو قصیدہ یا قرآن یا نوحہ کی سزا ہے وہ خود گانے سے بھی زیادہ ہے، یہ گویا توہین ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، لہذا اس سے جو ہے نا پرہیز کرنا چاہیے، جائز نہیں ہے۔ جی آغا صاحب، آج کے اس پروگرام کا آخری سوال شامل کرتے ہوئے میں تمام مومنین کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کے جتنے بھی سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں، انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں ہم ان تمام سوالات کو شامل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آغا صاحب ان کا جواب آپ تک پہنچا دیں۔ یقیناً آپ ہادی ٹی وی سے جڑے ہوئے ہیں، دیگر ہادی ٹی وی کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم جیسے یوٹیوب چینل ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، اس سے بھی آپ حضرات متمسک ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آغا محمد شفا نصفی صاحب کا بھی یوٹیوب چینل موجود ہے جس سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، جہاں پر فقہی احکامات کے حوالے سے اور دیگر موضوعات پر ڈیٹیل ویڈیوز ہیں، جس سے آپ یقیناً کافی زیادہ آسانی سے چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں اور اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آغا صاحب آخری سوال کی جانب بڑھیں گے، اور ہمارے پاس جو آخری سوال موجود ہے وہ یہ ہے کہ آغا صاحب کیا امام زمانہ کے اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے بعد کیا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد پھر توبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ دیکھیں جی، اس دنیا میں جب تک انسان مکلف ہے اور یعنی جواب دہ ہے خدا کی طرف سے واجبات اور محرمات کے حوالے سے، اس وقت تک توبہ کا دروازہ جو ہے نا وہ کھلا ہے۔ توبہ کے بارے میں یہ ہے کہ جو آدمی مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کرے، خدا اس کے توبہ کو قبول فرماتا ہے۔
وہ کوئی بھی زمانہ ہو، جو مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کرے خدا اس کے توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے۔ 1 ہفتہ، 1 دن، ہاں، ایک گھنٹہ، 1 لمحہ بھی اگر مرنے سے پہلے انسان توبہ کرے تو اس خدا توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ البتہ جب گناہ کے سزا کے آثار ظاہر ہوں تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جیسے فرعون جو ہے نا، وہ اس نے غرق ہوتے وقت کہا تھا کہ انی تبت الآن، اب میں توبہ کر رہا ہوں، تو اس کو کہا جاتا ہے اب پانی جو ہے نا وہ سر سے اونچا ہو گیا ہے۔ یا جب تک انسان جو ہے نا وہ عذاب کے آثار ظاہر نہیں ہوتے، زندگی کے آخری لمحات تک اللہ اپنے فضل و کرم سے توبہ کو قبول فرماتا ہے۔